کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دے دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امام اعظم یعنی کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں۔ امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت کا لقب تھا، جبکہ ابو حنیفہ آپ کی کنیت تھی۔ بات شروع کرتے ہیں ایک چھوٹی سی کہانی سے۔ فارس کا ایک شخص زوتا ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت علی نے نہ صرف اس بچے کے لیے بلکہ اس کی اولاد کے لیے بھی دعا فرمائی۔ اس بچے کا نام ثابت تھا۔ ثابت کے ہاں سن 80 ہجری میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے نعمان رکھا۔ اس طرح حضرت نعمان بن ثابت پیدا ہوئے۔ آپ نسلاً اجمی تھے۔ آپ کی پیدائش کوفہ میں 80 ہجری بمطابق 699 عیسوی میں ہوئی۔ امام ابو حنیفہ عراق کے دارالحکومت کوفہ کے رہنے والے تھے۔ ان کا اصل گھرانہ افغانستان کا ہے۔ ایک جنگ میں ان کے خاندان کو قیدی بنا کر کوفہ لایا گیا۔ لوگوں نے ان کے دادا کو آزاد کر دیا اور بنی تیم نے ان کے دادا کو اپنا والی بنا لیا۔ آپ کے دادا روٹی اور ریشمی کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، جو کہ آگے ان کے بیٹے ثابت نے سنبھالا۔ اپنے والد کے بعد ان کا کاروبار امام ابو حنیفہ خود سنبھالا کرتے تھے، لیکن آپ کی ذہانت اور فطری نیک بختی کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے عالم اور خصوصاً علم حدیث کے معروف شخصیت امام شابی نے، جنہیں متعدد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہے، آپ کو تجارت چھوڑ کر مزید علمی کمال حاصل کرنے کا مشورہ دیا۔ اس طرح اپنے استاد امام شابی کے مشورے پر علم کلام، علم حدیث اور علم فقہ کی طرف توجہ دی۔ ہم یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا تھا۔ کیا آپ کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا؟ نہیں، اسلام دین حنیف ہے اور یہ بات قرآن میں موجود ہے، تو دین حنیف کے ریلیشن میں آپ نے اپنی کنیت ابو حنیفہ رکھی۔ امام ابو حنیفہ مسلمان عالم دین، مجتہد، فقیہ اور اسلامی قوانین کے اولین تدوین کرنے والوں میں شامل تھے۔ ان کی وجہ شہرت احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکٹھا اور تدوین کرنے کی وجہ سے ہے۔ جو لوگ ان کی تشریحات پر عمل کرتے ہیں وہ حنفی کہلاتے ہیں، اور ابو حنیفہ اس طرح فقہ حنفی کے بانی امام سمجھے جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے تقریباً 4000 اساتذہ سے علم حاصل کیا اور اپنے وقت کے مشہور فقیہ اور امام احمد بن ابی سلیمان کے شاگرد رشید کہلائے۔ حضرت حماد جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود کی فقی سلسلے اور ان کے علوم کی آخری کڑی تھے۔ امام ابو حنیفہ نے کوفہ، بصرہ اور بغداد کے بے شمار شیوخ اور اساتذہ سے علمی استفادہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ حصول علم کے لیے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور ملک شام کے متعدد سفر کیے۔ امام ابو حنیفہ پیچیدہ سے پیچیدہ مضمون نہایت صفائی اور فصاحت و بلاغت سے ادا کر سکتے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے بچپن میں ہی قرآن پاک حفظ کیا، اپنی زندگی میں 55 حج کیے اور 5 لاکھ احادیث یاد تھیں۔ امام اعظم حق کی بات کہنے میں کبھی بھی اور کسی کے سامنے بھی خوف محسوس نہیں کرتے تھے، چاہے اس کی کتنی ہی بھاری قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑ جائے۔ امام اعظم اور ان کے 40 رفقا نے دن رات کی انتھک محنت کے بعد تقریباً 22 سال کی مدت میں اسلامی قانون یعنی فقہ اسلامی کو مدون و مرتب کیا۔ آپ نے کبھی کسی سے کوئی مالی مدد یا عہدہ قبول نہیں کیا، بلکہ اپنی گزر بسر اور دوسروں کی کفالت تجارت سے کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی عہدہ پیش کیا گیا تو آپ نے انکار کیا، اور اسی انکار کے سلسلے میں آپ کو قید بھی کیا جا چکا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے 68 سال کی عمر میں عراق کے شہر بغداد میں 125 ہجری میں وفات پائی۔ امام ابو حنیفہ کی جب پہلی بار نماز جنازہ پڑھی گئی تو 50,000 آدمی جمع ہوئے۔ جب آنے والوں کا سلسلہ جاری رہا تو 6 بار نماز جنازہ پڑھائی گئی۔